افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاک فوج کا دو ٹوک پیغام۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا تحفظ ہر قیمت پر کیا جائے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کو جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کرنے کی ہدایت۔ ISPR کے مطابق فورم نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط سرزمین پر بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے۔ طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہونے سے روکے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن جھوٹے بیانیوں سے بے امنی پھیلانا چاہتا ہے۔ انتشار پھیلانے والی ہر کوشش کو کچل دیا جائے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ، فورم کا سنتاس، معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس۔ ISPR کے مطابق فورم نے کہا افواج پاکستان حکومتی ہدایات اور پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق پاکستان کے جائز پانی کے حصے کی دستیابی یقینی بنائیں گی۔ اس کے لیے تمام ضروری اقدامات سے قطعاً گریز نہیں کیا جائے گا۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ خطے کے امن کا انحصار کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت فراہم کرنے پر ہے۔ بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر کوشش سختی سے کچل دی جائے گی۔ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کرنا ہوگا۔ مذموم سیاسی پشت پناہی میں پنپنے والے دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو توڑنا ضروری ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے علاقائی استحکام کو فروغ دینے اور کشیدگی میں کمی پر پاکستان کے تعمیری کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے قم میں نماز جنازہ ادا۔ شہید کو الوداع کہنے پر سوگواروں کا سمندر امٹ آیا۔ ہر آنکھ اشکبار، فضا سوگوار۔ جسد خاکی ہیلی کاپٹر کے ذریعے تہران سے قم پہنچایا گیا۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی اور اہل خانہ کے جسد خاکی کل عراق کے شہروں نجف اور کربلا لے جائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان عراق میں نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ شہید رہبر کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تہران میں عوامی جمع غفیر نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ رہبر معظم کو الوداع کیا۔ روسی میڈیا کے مطابق تہران میں جلوس جنازے میں 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ رائٹرز کے مطابق اس جنازے قومی سطح پر الوداعیہ سے بڑھ کر تھا۔ جلوس جنازہ بعد از جنگ مزاحمت کی علامت تھا اور اس میں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود تھا۔ لوگوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ خلا سے بھی ہجوم دیکھا جا سکتا تھا۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ایرانی شہریوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ انتقام کا آخری مرحلہ القدس کی آزادی کی صورت میں مکمل ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے متکبر طاقتوں کو اپنے اقدامات کی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ ایرانی قوم کے رہنماؤں کے قاتل اپنے جرائم کی سزا بھگتیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ کی دھمکیاں حتمی معاہدے میں مذاکرات میں رکاوٹ ہیں۔ دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ امریکی اپنے دستخط کا احترام کریں۔ امریکہ نے ایران کو عسکری لحاظ سے شکست دی۔ تہران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ 1 سال کے اندر ہی سٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ امریکی صدر کا پاک بھارت جنگ کا پھر تذکرہ، کہا پاک بھارت جنگ کسی بھی وقت ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی تھی۔ 8 جنگیں رکوائیں جن میں پاک بھارت جنگ بھی شامل ہے۔ پاکستانی وزیراعظم نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائیں۔ روس اور یوکرین دونوں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن بھی اب دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نیٹو سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ترکی روانہ۔ ترجمان وائٹ ہاؤس اینا کیلی کے مطابق صدر ٹرمپ کی ترک ہم منصب رجب طیب ایردوان سے ملاقات شیڈیول۔ امریکہ ترکی 2 طرفہ مذاکرات بھی ہوں گے۔ استقبالیہ کے بعد صدر ٹرمپ نیٹو رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیے میں شرکت کریں گے۔ امریکی صدر بدھ کی صبح اجلاس کے ورکنگ سیشن میں شریک ہوں گے۔ ٹرمپ کی یوکرین اور شام کے صدور سے بھی ملاقاتیں طے۔ واشنگٹن واپسی سے پہلے صدر ٹرمپ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔
آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں دوبارہ بڑھنے لگیں۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $72.75 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $69.10 فی بیرل ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $4139 فی اونس فروخت۔ ٹیکنالوجی کمپنیوں کے حصص کی فروخت کا دباؤ۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں مندی کا رجحان۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 443 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس میں 1,87,011 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت طے کرنے کے طریقہ کار کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار۔ سندھ ہائی کورٹ نے آئینی درخواست ابتدائی مرحلے میں ہی خارج کر دی۔ حکم نامے کے مطابق پیٹرولیم قیمتوں اور ٹیکسوں کا تعین حکومت اور ان کا اختیار ہے۔ عدالت مقننہ اور ایگزیکٹو میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ معاشی اور مالیاتی پالیسیوں کو ترتیب دینا حکومت کا ہی کام ہے۔ بنیادی حقوق کا اختیار صرف غیر قانونی یا من مانے حکومتی اقدامات پر استعمال ہو سکتا ہے۔ صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر عدم اطمینان آئینی درخواست کا جواز نہیں بنتا۔ صدر مملکت آصف زرداری کا کرگزستان کا 4 روزہ سرکاری دورہ۔ کرگز صدر سادر جاپروف نے استقبال کیا۔ گارڈ آف آنر پیش۔ بے نظیر بھٹو کے 1995 کے تاریخی دورے کے بعد صدر آصف زرداری کرگزستان کا دورہ کرنے والے پہلے پاکستانی صدر ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اعلیٰ سطح کا وفد بھی صدر مملکت کے ساتھ ہے۔ کرگز صدر کے ساتھ 1 on 1 ملاقات اور وفود کی سطح پر مذاکرات شیڈول۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، معدنیات، زراعت، ٹیکسٹائل، دواسازی، ڈیجیٹل معیشت، تعلیم، سیاحت اور عوامی روابط میں تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی امیدوار ماریا فرنانڈا کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کثیر الجہتی تعاون کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم اور اقوام متحدہ کو دی جانے والی خصوصی اہمیت کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ امید ہے اقوام متحدہ کی آئندہ قیادت UN کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کی پاسداری کرے گی۔ یقین ہے نئی قیادت سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مؤثر عمل درآمد کرنے کو یقینی بنائے گی۔ عالمی امن اور خوشحالی کو فروغ حاصل ہوگا۔ ماریا فرنانڈا کا خیر مقدم پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ حالیہ علاقائی امن کوششوں میں پاکستان کے قائدانہ کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم کا چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے لیے قرضوں کا حصول آسان بنانے کا حکم۔ سمیڈا پر جائزہ اجلاس میں شہباز شریف نے کہا اجناس اور پھلوں کی پروسیسنگ کے لیے آگاہی اور قرضے کی سہولت دی جائے۔ خصوصی پروڈکٹس کی تیاری کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو فیزیبلٹی، تیاری اور دیگر مراحل میں مدد فراہم کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس 3 بجے طلب۔ ملکی سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کابینہ ارکان کو اپنے حالیہ دورہ ایران اور ترکی کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے نئے دور کی تیاریوں پر بھی کابینہ سے مشاورت ہوگی۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر 18 ارب ڈالر سے بڑھ گئے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی میں پاکستان بینکنگ سمٹ سے خطاب۔ کہا GDP گروتھ گزشتہ مالی سال بہتر رہی۔ ترسیلات زر کے اعداد و شمار بھی اچھے رہے۔ پانڈا بانڈز کا اجرا کیا گیا۔ سبسکرپشن 5% توقع سے زیادہ رہی۔ ہم نے انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹ میں قدم رکھنا ہے۔ یورو بانڈ سمیت دیگر پروڈکٹس کے اجرا بھی شامل ہیں۔ حکومت کی ترجیح معیشت اور کاروبار کو ڈیجیٹل کرنا ہے۔ دنیا کے موسمیاتی تبدیلی بڑا چیلنج ہے۔ بینکوں کو اس کے لیے فنڈز مختص کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ عوامی مسائل کے حل، امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ میاں شاہد حسین اور اون جہانگیر کی تیسرا سرپلس بجٹ پیش کرنے پر مریم نواز کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ارکان صوبائی اسمبلی کو اپنے اضلاع میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھرپور تیاری کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا عوامی خدمت کا سبق نواز شریف سے سیکھا۔ دیہی مراکز صحت کی اپ گریڈیشن سے علاج معالجے کی سہولتیں دہلیز پر مل رہی ہیں۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1.25 لاکھ گھر تکمیلی مراحل میں ہیں۔ کارگل جنگ کے ہیرو حوالدار لالک جان نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت۔ پاک فوج کے چاک چوبند دستے کی شہید کے مزار پر سلامی۔ کمانڈر NCN نے میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی کی حاضری۔
پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہید کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف کا حوالدار لالک جان شہید کی عظیم قربانی کو سلام۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ حوالدار لالک جان شہید نے مادر وطن کے لیے شجاعت اور بہادری کی لازوال داستان رقم کی۔ مانسون سپیل ملک میں داخل، آئندہ 2 روز کے دوران خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کا امکان۔ کراچی سمیت سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم، تھر پارکر میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود۔ حالیہ بارشوں کے بعد شنیوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند۔